اور ہوش و حواس کے ساتھ تھے، خود شعوری کے ساتھ تھے، لیکن صرف ارواح تھی، جسد نہیں تھے۔ اور یہی ہے وہ مقام جس کے بارے میں حضور نے سے جب پوچھا گیا کہ متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا والآدم بین الماء والطین، ابھی آدم کا حیولہ جو ہے ابھی گارا گوندھ ہی رہا تھا، پانی اور گارے کے درمیان ہی تھے آدم، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ عالم خلق کا ابھی آغاز نہیں ہوا، ابھی عالم ارواح میں بھی جو تمام ارواح ہیں وہ اپنی امتیازی شان کے ساتھ ہیں۔ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے اگر نور محمدی کہیں تو غلط نہیں ہے، اس لیے کہ ارواح کا جو مادہ تخلیق ہے وہ نور ہے، جیسے فرشتوں کا مادہ تخلیق نور ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ روح، فرشتے روح ہیں، ارواح ہیں، روح القدس، روح الامین، اور ارواح انسانیہ بھی روح ہے، یہ سب ان کا مادہ تخلیق نور ہے۔ اس وقت ہم پیدا کیے گئے، صرف ارواح کی شکل میں ہم سے عہد لیا گیا اور پھر سلا دیا گیا۔ یہ پہلی موت تھی جو ہم پر وارد ہوئی ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس لیے کہ سورہ مومن کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم میں لوگ جو ہیں فریاد کریں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب 1 مرتبہ اور صحیح، کہ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ اتنے مراحل سے تو ہمیں لے کر آیا ہے، ایک مرحلہ اور سی۔ تو یہ 2 موتیں کون سی ہیں؟ پہلی موت وہ تھی جب ارواح کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ پھر عالم خلق، جسے آج سائنٹسٹ کہتے ہیں، جس کا نقطۂ آغاز ہے بگ بینگ، عالم ارواح اس سے پہلے کی شے ہے، اس تک سائنس نہیں پہنچ سکتی، وہ سائنس سے ماوراء ہے۔ لیکن جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے وہ عالم خلق کا آغاز ہے، بگ بینگ سے۔ وہ پھر مختلف مراحل، تنزل کے مراحل بھی آئے، ارتقاء کا مرحلہ بھی آیا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ بہت سے تنزلات کے مراحل اور بہت سے ارتقاء کے مراحل طے کر کے آدم تیار ہوا ہے۔ حضرت بیدل نے رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت شعر کہا ہے، ہر 2 عالم خاک